یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے اردن کے بادشاہ کو ان کی تاج پوشی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ آج صبح دیوان امیری میں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی صدارت میں قطر کی کابینہ کا 7 روزہ باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا، اور وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 220 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,16,119 ہو گئی ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے اردن کے فرمانروا شاہ عبداللہ دوم ابن حسین کو ان کی تاج پوشی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ شاہ عبداللہ دوم سن 1999 میں اردن کے بادشاہ بنے تھے۔ تخت سنبھالنے کے بعد انہوں نے ملک کے اندر اقتصادی اصلاحات کا آغاز کیا، اور سن 2008 تک اردن میں اقتصادی ترقی کا سلسلہ مسلسل جاری رہا۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف علوی اور وزیر اعظم عمران خان کو برقی پیغامات روانہ کیے ہیں، جن میں پاکستان کے صوبہ سندھ میں 2 ریل گاڑیوں کے تصادم کے نتیجے میں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت کا اظہار کیا گیا ہے، اور زخمیوں کی جلد شفا یابی کی تمنا کا اظہار کیا گیا ہے۔ آج صبح دیوان امیری میں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی صدارت میں کابینہ کا 7 روزہ باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کی کارروائی کے دوران کابینہ نے سینٹ پیٹرزبرگ بین الاقوامی اقتصادی فورم کے مرکزی سیشن سے صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے خطاب کی تعریف کی اور اس کی اہمیت کو سراہا۔ کابینہ نے بین الاقوامی تعاون سے متعلق قطر روس تعلقات کے حوالے سے صاحب اسم امیر کے خطاب کی بھی تعریف کی۔ اس کے علاوہ کابینہ نے ملک کے اندر کرونا وائرس کی روک تھام کے معاملے میں احتیاطی تدابیر بدستور جاری رکھنے کی بھی تصدیق کی۔ وزیر بلدیاتی امور اور ماحولیات انجینئر عبداللہ بن عبدالعزیز بن ترکی السوائن نے خلیج کی کونسل برائے تعاون GCC کے ممالک کے وزرائے ماحولیات کے 23ویں اجلاس میں شرکت کی ہے۔ ویڈیو کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے منعقد کیے گئے اس اجلاس میں GCC کی سپریم کونسل کی 40ویں الاولى سربراہ کانفرنس میں کیے گئے فیصلوں کا جائزہ لیا گیا، جن کا تعلق کرونا وائرس کی وبا کی روک تھام کے سلسلے میں GCC کے ممبر ممالک کی کوششوں سے ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے اقوام متحدہ میں قطر کی مستقل مندوب شیخہ عالیہ احمد بن سیف ال ثانی کو متفقہ طور پر اقوام متحدہ کے 76ویں سیشن کی 6ٹھی کمیٹی کی سربراہ منتخب کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس موقع پر شیخہ عالیہ احمد بن سیف ال ثانی نے ایک بیان جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے ریاست قطر کی جانب سے تمام ممبر ملکوں اور علاقائی گروپوں کا شکریہ ادا کیا ہے کہ انہوں نے مذکورہ اہم عہدے کے لیے قطر کی امیدوار کی حمایت میں ووٹ دیا۔ واضح ہے کہ اقوام متحدہ کے 76ویں سیشن کی اس 6ٹھی کمیٹی کو جنرل اسمبلی میں قانونی معاملات اور بین الاقوامی برادری کے لیے انتہائی اہم مسائل کا جائزہ لینے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ ان میں دہشت گردی کی روک تھام اور قانون کی بالادستی جیسے مسائل شامل ہیں۔ قطر کی جانب سے کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے دی جانے والی طبی امداد پر مشتمل 3.5 ٹن وزنی کھیپ جمہوریہ مولڈووا پہنچ گئی ہے۔ اس میں مختلف میڈیکل ساز و سامان اور ادویات شامل ہیں۔ واضح ہے کہ قطر کے ترقیاتی فنڈ نے حمد میڈیکل کارپوریشن کے تعاون سے یہ امداد روانہ کی ہے۔ جمہوریہ مولڈووا کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں اس امداد کے لیے ریاست قطر کی تعریف کی ہے اور شکریہ ادا کیا ہے۔ ادھر فلسطین میں قطر چیریٹی کے دفتر نے فلسطین کی وزارت صحت کے تعاون سے فلسطینی علاقے میں سرکاری ہاسپٹلز کے لیے میڈیکل سپلائز مہیا کرنے کے ایک نئے پروجیکٹ کا اعلان کیا ہے۔
اس پروجیکٹ کا مقصد فلسطینی صحت عامہ کے اداروں کی میڈیکل سروسز کو مزید بہتر بنانا اور ہیلتھ سروسز کے سلسلے میں ہونے والے اخراجات کے بوجھ کو کم کرنا ہے۔ ان سپلائز میں بیڈز، کورز اور ہاسپٹلز کے لیے میڈیکل گلو باکسز شامل ہیں۔ دریاسنا انسانی ہمدردی کے جذبے کے تحت قطر کی ہلال احمر سوسائٹی نے افغانستان کے 6 صوبوں کے اندر ایک نئے انیشیٹو کا آغاز کیا ہے، جس میں 1300 کیٹرکس سرجریز اور 2300 میڈیکل ایگزامینیشنز شامل ہیں۔ ایک سال کے اس پروگرام میں ادویات اور آئی گلاسز کے علاوہ پبلک اویئرنیس یعنی عوام کی آگاہی کے لیے آنکھوں کی بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لیے معلوماتی لٹریچر تقسیم کرنا بھی شامل ہے۔ افغانستان کے حکام نے قطر کی ہلال احمر سوسائٹی کے افغان عوام کے لیے اس فائدہ مند پروگرام کی تعریف کی ہے اور شکریہ ادا کیا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے 191 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 103 کیسز کا تعلق مقامی لوگوں سے ہے، جبکہ 88 کا تعلق ان افراد سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ واپس آئے ہیں۔ وزارت صحت نے کرونا وائرس کے مزید 220 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کا انکشاف کیا ہے، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد 2,16,119 ہو گئی ہے۔ وزارت نے ایک مریض کے انتقال کر جانے کی تصدیق کی ہے۔ دریاسنا متعلقہ اتھارٹیز نے 280 افراد کو حراست میں لینے کے بعد انہیں پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے۔ ان لوگوں نے ملک کے اندر کرونا وائرس کی روک تھام کے سلسلے میں عائد کردہ پابندیوں کی خلاف ورزی کی تھی۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے خلاف ویکسینیشن کے قومی پروگرام کے تحت اب تک لوگوں کو ویکسینز کی 2,07,16,670 ڈوز دی جا چکی ہیں۔ دریاسنا حمد جنرل ہاسپٹل کے میڈیکل ڈائریکٹر ڈاکٹر یوسف المسلمانی نے کہا ہے کہ اب کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد میں مسلسل کمی واقع ہو رہی ہے۔ اسرائیلی فضائیہ کے جنگی ہوائی جہازوں نے شام کے وسطی علاقے پر بمباری کی ہے۔ رائٹر خبر رساں ایجنسی نے بتایا ہے کہ اسرائیلی طیارے لبنان کی فضائی حدود سے شام کے علاقے میں داخل ہوئے۔ خبر رساں ایجنسی نے ان حملوں میں ہونے والے جانی اور مالی نقصان کے بارے میں تفصیلات بیان نہیں کی، تاہم انسانی حقوق سے متعلق شام کے ادارے نے کہا ہے کہ کل رات دیر گئے ہونے والے ان حملوں میں کم از کم 11 شامی فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق ان حملوں میں خیرت التین گاؤں کے قریب شام کی ایئر فورس کے ٹھکانوں اور اسی علاقے میں لبنان کی حزب اللہ تحریک کے اسلحے کے ایک ڈیپو کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن اپنے پہلے غیر ملکی دورے کے پہلے مرحلے میں آج یورپ پہنچنے والے ہیں، جہاں وہ G7 ممبر ممالک کے رہنماؤں سے ملاقات کریں گے، جبکہ آئندہ جمعے کے روز وہ انگلینڈ روانہ ہوں گے، جہاں ان کی ملاقات برطانیہ کی ملکہ الزبتھ اور دیگر اعلیٰ حکام سے ہوگی۔ اپنے اس دورے کے دوران وہ برسلز میں ہونے والے ایک اجلاس میں بھی شریک ہوں گے۔ بھارت کے تجارتی مرکز ممبئی میں سالانہ مانسون بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ آج وہاں موسلادھار بارش کے نتیجے میں سڑکوں اور مارکیٹس میں اور کئی گھروں کے اندر پانی بھر گیا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ مانسون بارشوں کا سلسلہ وقت سے پہلے شروع ہوا ہے اور اس نے ممبئی شہر اور اس کے پڑوسی ڈسٹرکٹس میں ریڈ الرٹ جاری کر دیا ہے۔ آئندہ 48 گھنٹوں میں شدید بارش ہونے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ اور آخر میں قطر کے موسم کا حال۔ محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر آج رات بھر تیز ہوائیں چلنے اور دھند چھانے کی پیشگوئی کی گئی ہے، جبکہ سمندر میں پانی کی سطح 9 فٹ تک بلند ہونے کی توقع ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے اردن کے بادشاہ کو ان کی تاجپوشی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ آج صبح دیوان امیری میں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی صدارت میں قطر کی کابینہ کا 7 روزہ باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا، اور وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 220 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,16,119 ہو گئی ہے۔
ریڈیو قطر سے آج کا خبروں کا دوسرا نشریہ ختم ہوا۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شیخ نور۔ مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹو لگی ہوگی۔ اسی طرح قطر اپڈیٹ آتے رہنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل گپ شپ وتھ شیخ نور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ تھینک یو۔